الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 105 سے 109 تک تلاوت ہوئی ہے۔ کل بھی یہی آیات کریمہ تلاوت ہوئی تھیں۔ پہلی آیت پر میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ ایسے نہ ہو جاؤ کہ جس طرح پہلے زمانے کے لوگ تھے، کتابیں ہونے کے باوجود، رسول ہونے کے باوجود انہوں نے تفرقہ بازیاں کر لی تھیں اور وہ نقصان ہو گئے تھے، نقصان کر بیٹھے تھے۔ اختلاف اگر بنیادی ہو، حقیقت کی بنیاد پر ہو، قرآن و سنت کی روشنی میں ہو، تو اس کو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ مخالفت اور چیز ہے، اختلاف اور چیز ہے۔ مخالفت ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، اور اختلاف اپنی رائے کو دوسرے کی رائے سے، دوسرے کی رائے کو اپنی رائے سے بہتر سمجھنا۔ کام سارے ایک جیسے ہیں۔ اسے علماء یوں قیاس کرتے ہیں، جس طرح ہم اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سب کے کپڑوں کا رنگ ایک جیسا نہیں ہے، یہ اختلاف ہے۔ سب نے چادر ایک جیسی نہیں اوڑھی ہوئی، یہ اختلاف ہے۔ آپ باغ میں جائیں، مختلف پھول ہیں، ہر پھول کا اپنا رنگ ہے، یہ پھولوں کا اختلاف ہے۔ جو اختلاف حسن بخشے، جو اختلاف خیر بخشے، جو اختلاف صلاحیتوں کو نکھارے، وہ تو رحمت ہے۔ اگر اختلاف ایک دوسرے کی جان و مال کا دشمن ہو جائے، ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانے میں نقصانات کی طرف ہم چلے جائیں، اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب ایسے لوگ جو خیر کی دعوت نہیں دیتے، اختلافات میں رہتے ہیں، جو جیسا کرے ویسا زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک ایسے ہوں گے جن کے چہرے نور سے چمکتے ہوں گے، سفید روشن، اور ایک ایسے ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ چہروں کی سفیدی اور سیاہی دنیا والے چہروں پہ قیاس نہیں ہوگی۔ بعض اوقات دنیا میں ایسا شخص جس کی رنگت اتنی سفید نہیں تھی، اپنے نیک اعمال کی وجہ سے قیامت کے دن صاف ستھرا چہرہ لے کر اٹھے گا۔ بہت سارے ایسے بد نصیب جو دنیا میں اچھے خوبرو اور سفید رنگت کے چہروں والے تھے، لیکن قیامت کو جب اٹھیں گے تو ان کے چہرے سفید اور درست نہیں ہوں گے، بلکہ کالے سیاہ ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں
اہل و سنت جو ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر عمل کرنے والے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو مشعل راہ بنانے والے، ان کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، نور بھرے ہوں گے، اور گمراہ لوگ اور اہل بدعت لوگ جو ہیں، جو اپنی ذاتی خواہشات کو دین سمجھ بیٹھیں گے اور اس پر دلائل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور اختلاف کریں گے اور جھگڑے کریں گے، ایسے لوگوں کے چہرے قیامت والے دن سیاہ ہوں گے کہ جو قرآن نہیں تھا اسے قرآن جتنی اہمیت دی، جو حدیث نہیں تھی اس اپنی بدعت کو حدیث جتنی اہمیت دی، تو تم نے یہ بدعات کو جو دین میں داخل کیا اس کی وجہ سے چہروں کا نور اڑ جائے گا۔ ویسے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اندر کے اعمال کے اثرات بندے کے چہرے پر بھی نظر آتے ہیں۔ اگر اس کے ذہن میں، اس کے دل و دماغ میں، اس کے اندر نورانیت ہو نیکیوں کی، تو چہرہ نکھرا نظر آتا ہے، نورانی نظر آتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں سے یہ جملہ سنا ہے کہ آج تو میں فلاں اللہ والے سے ملا ہوں، بس جی چاہتا تھا کہ اس کو دیکھتے ہی رہ جائے۔ یعنی ان کے نیکیوں کا جو انداز تھا، نیکیوں کا جو انکشاف تھا، وہ ان کے چہروں سے ہو رہا تھا۔ بعض ایسے لوگ جو اپنے تئیں اپنے آپ کو شاید بہت اچھا سمجھتے ہوں، لیکن ان کے چہروں پہ وہ نورانیت نہیں ہوتی، مزہ نہیں آتا کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے اور ان کے ساتھ کوئی بات کی جائے۔ تو یہ تو دنیا میں نیکیوں اور برائیوں کے اثرات آدمی محسوس کر لیتا ہے، قیامت کو تو واضح طور پر ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، یہ سیاہی ہے کہ تم نے ایمان کے بعد کفر کیا۔ ایمان تمہارے پاس آیا، تمہیں ایمان کا تعارف کرایا گیا، ایمان کا تم نے بظاہر نام بھی لیا کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن تمہارے چہروں کی سیاہی جو ہے یہ تمہارے کفر کی وجہ سے ہے۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم کفر میں کرتے رہے، جو تم نے کفر کیا، جو تم نے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کی، اب اس کے بدلے میں اس کا مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں کر دے، ان کے چہرے قیامت کو روشن ہوں گے۔ روشن چہرے والے جو ہوں گے ففی رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ آپ یقین جانیے کئی لوگ ان کی وفات کے بعد ان کا جب آخری دیدار کیا تو حیران ہو گئے کہ جن کا رنگ نیچرل طبعی طور پر اتنا اجلا اور صاف اور نکھرا ہوا نہیں ہوتا تھا، لیکن موت کے وقت کیا ہی رنگ و روپ اللہ ان کے چہروں پہ دے دیتے ہیں۔ تو جب موت کے وقت ان کے چہرے پہ یہ نکھار اور حسن بکھر جاتا ہے، تو پھر قیامت کے دن تو اللہ اسے اور بھی نورانی چہرہ بنا دیں گے، اور بھی چمکتا دمکتا چہرہ بنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہم فیہا خالدون، پھر یہ چہروں کی رونقیں اور چہروں کا نور جو ہوگا یہ محض چند لمحے یا چند دنوں یا کچھ وقت اور سال کے لیے نہیں ہوگا، ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے۔ اللہ کی رحمت کا یہ اظہار ہمیشہ ان پر ظاہر ہوگا، ہمیشہ نظر آئے گا۔ روشن چہرے والوں میں سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مثال بھی دی ایک مرتبہ۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے لوگ وہاں موجود ہوں گے، آپ اپنی امت کو کیسے پہچان لیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مثال کے طور پر، چونکہ وہاں گھوڑا ایک ایسی سواری تھی جو بڑی
قابل فخر سواری سمجھی جاتی تھی، اونٹ اور گھوڑے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر ایک میدان میں مختلف گھوڑے ہوں اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں جن کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے وہ چمکدار منہ والے، سفید منہ والے چہروں والے گھوڑے پہچاننے میں کوئی دقت ہوگی؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی کوئی دقت نہیں ہوگی۔ تو فرمانے لگے اگر ان میں کوئی دقت نہیں ہوگی تو میں اپنی امت کو بھی پہچانوں گا، اور میری امت کے جسم کے وہ اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں وہ ایسے چمکتے ہوں گے، سبحان اللہ، دور سے نظر آ جائے گا یہ محمدی آ رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع مطاع اور فرما بردار آ رہا ہے۔ تو یہ تو اشارہ ہمیں حدیث سے بھی مل گیا، قرآن پاک سے بھی مل گیا۔ تو یہ جو چہروں کا حسن اور نکھار ہے یہ کسی کریم پاؤڈر اور کسی کیمیکل کی وجہ سے نہیں ہوگا، یہ انسان کے ایمان کی دولت اور نیکیوں کی دولت کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ ہمیں راسخ ایمان عطا فرمائے اور صحیح اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بات ختم کر رہے ہیں، تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جو ہم حق کے ساتھ تمہارے اوپر تلاوت کر رہے ہیں، ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس کا چہرہ سیاہ ہوگا تو اللہ نے اس پر کوئی ظلم کیا ہوگا۔ اللہ کسی جہانوں میں سے کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا، جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہوگا ان کے اپنے کیے کا نتیجہ ہوگا۔ وہ تو آخرت ہے، دنیا میں بھی یہی اصول ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں جو تمہیں فساد، اختلاف، جھگڑے نظر آئیں گے تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، وہ اللہ ہی کی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، سب کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ تمام امور، تمام کام، وہ ایمان کی بنیاد پر ہوئے، کفر کی بنیاد پر ہوئے، اخلاص کی بنیاد پر ہوئے یا نفاق کی بنیاد پر ہوئے، سب کے سب اللہ کے حضور پہنچیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نورانی چہرے نصیب فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور قرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں کے ساتھ اس کی روشنی میں تیار کی ہوئی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلائے۔ بسم اللہ الرحمن